اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4680، اردو ترجمہ۔ سورہ یونس کی تفسیر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فختلط کا معنی یہ ہے کہ پانی برسنے کی وجہ سے زمین سے ہر قسم کا سبزہ اگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے۔ اور زید بن اسلم نے کہا کہ ان لحم قدم صدق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور مجاہد نے بیان کیا کہ اس سے بھلائی مراد ہے۔ تل کا آیات میں تل جو حاضر کے لیے ہے مراد اس سے غائب ہے، یعنی یہ قرآن کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اس آیت حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم میں بہم سے بکم مراد ہے، یعنی غائب سے حاضر مراد ہے۔ دعواہم امی دعائہم، ان کی دعا، حبت بہم یعنی ہلاکت و بربادی کے قریب آ گئے، جیسے احاطت بہ خطیتہ، یعنی گناہوں نے اس کو سب طرف سے گھیر لیا۔ فتبعہم اور اتبعہم کے ایک معنی ہے ادوان سے نکلا ہے۔ آیت یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر کے متعلق مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد غصے کے وقت آدمی کا اپنی اولاد اور اپنے مال کے متعلق یہ کہنا کہ اے اللہ اس میں برکت نہ فرما اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو بعض اوقات ان کی یہ بد دعا نہیں لگتی، کیونکہ ان کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس پر بد دعا کی جاتی ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنہ وزیادۃ میں مجاہد نے کہا زیادتہ کے سے مغفرت اور اللہ کی رضامندی مراد ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا زیادتہ سے اللہ کا دیدار مراد ہے۔ الکبریاء سے سلطنت اور بادشاہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم کرنے کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا، وہ سب سمندر میں ڈوب گئے، اور فرعون بھی ڈوبنے لگا تو وہ بولا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ ننجی کا ای تلقی کا علی نجوۃ من الارض نجوہ بمعنی نشر، یعنی ہم تیری لاش کو نجوتہ اونچی جگہ پر ڈال دیں گے جس کو سب دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ سورہ ہود کی تفسیر۔ ابو میسرہ عمرو بن شرجیل نے کہا اوا حبشی زبان میں مہربان رحم دل کو کہتے ہیں، اور ابن عباس نے کہا بادر رائی کا معنی جو ہم کو ظاہر ہوا، اور مجاہد نے کہا جودی ایک پہاڑ ہے، اس
جزیرے میں جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں موصل کے قریب ہے۔ اور امام حسن بصری نے کہا انکا لانت الحلیم الرشید، یہ کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ٹھٹھے کی راہ سے کہا تھا۔ اور ابن عباس نے کہا اقلعی کے معنی تھم جا، اسیب کے معنی تھم جا، اسیب کے معنی سخت، لاجرم کا معنی کیوں نہیں یعنی ضروری ہے، وفال تنور کا معنی پھوٹ نکلا۔ اکرمہ نے کہا تنور سطح زمین کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، حدیث نمبر 4681، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خبردار رہو وہ لوگ جو اپنی مستیوں کو دہرائے کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں، وہ غلطی پر ہیں، اللہ سینے کے بھیدوں سے واقف ہے۔ خبردار رہو وہ لوگ جس وقت چھپنے کے لیے اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت بھی وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ ان کے دلوں کے اندر کی باتوں سے خوب خبردار ہے۔ اکرمہ کے سوا اور لوگوں نے کہا کہ حاق کا معنی اتر پڑا، اسی سے ہے یحیق یعنی اترتا ہے۔ انہو لیوس کفور میں یئوس کا معنی نا امید ہونا، جو بروزن فعول ہے، یہ یشست سے نکلا ہے۔ اور مجاہد نے کہا تعیس کا معنی غم نہ کھا۔ یسنون صدورہم کا مطلب یہ ہے کہ حق بات میں شک و شبہ کرتے ہیں۔ لیستخفوا منہ یعنی اگر ہو سکے تو اللہ سے چھپا لیں۔ ہم سے حسن بصری حسن محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد عور نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ آیت کی قرأت اس طرح کرتے تھے الا انہم تشنونی صدورہم۔ میں نے ان سے آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں، آسمان کی طرف سطر کھولنے میں، اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے۔ حدیث نمبر 4682، اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے، انہیں محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس تعالیٰ اس طرح قرأت کرتے تھے الا انہم تشنونی صدورہم۔ محمد بن عباد نے پوچھا اے ابو العباس یشنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے؟ بتلایا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں حیا کرتے اور خلا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی حیا کرتے، انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الا انہم تشنونی صدورہم، آخر آیت تک۔ حدیث نمبر 4683، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کی قرأت اس طرح کی تھی الا انہم یشنون صدورہم لیستخفوا منہ الاحین یستغشون ثیابہم۔ اور عمرو بن دینار کے علاوہ اوروں نے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یستغشون یعنی اپنے سر چھپا لیتے ہیں، سنی بہم یعنی اپنی قوم سے وہ بدگمان ہوا، بذاق بہم یعنی اپنے مہمانوں کو دیکھ کر وہ بدگمان ہوا کہ ان کی قوم انہیں بھی پریشان کرے گی، بقطع من اللیل یعنی رات کی سیاہی میں۔ اور مجاہد نے کہا انیب کے معنی میں رجوع کرتا ہوں یعنی متوجہ ہوتا ہوں۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4680 سے 4683 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔